جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب. پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ڈس انفارمیشن کی، مس انفارمیشن کی، میل انفارمیشن کی اور فیک نیوز کی، جو میڈیا اور نیوز میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر الیکشنز کے دنوں میں تو بہت زیادہ تعداد میں سامنے آتی ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم پتہ چلائیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، جھوٹی خبر کیسے بنتی ہے، کیسے کنزیوم ہوتی ہے، کون سی فیکٹریاں ہوتی ہیں، کون سا ریپر لپیٹا جاتا ہے اس کے اوپر، اور لوگ اپنی سادگی میں، سادہ لوحی میں کیوں اس کو دھڑا دھڑ خریدتے ہیں۔ تو جھوٹی خبروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن جو قسم آج کل بہت زیادہ ہٹ ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، وہ ہے الیکشن فیس تو پاکستان میں چل رہا ہے. بالکل بالکل، میں درست کر لیتا ہوں اپنے آپ کو، پاکستان میں وہ ہے ویڈیوز کی صورت میں بولا گیا جھوٹ اور پروپیگنڈا. دیکھیں فرق ہے نا، بعض اوقات ویڈیوز جھوٹی نہیں ہوتی ہیں، جن سے منسوب کر کے یا جس وقت سے منسوب کر کے ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے اور وائرل کروایا جاتا ہے، وہ جھوٹ کی بنیاد بنتی ہیں اور وہ پروپیگنڈا کی صورت میں پھر پھیلائی جاتی ہیں. کاشف صاحب، چونکہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھنا یہ چاہیے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو آن گراؤنڈ اپنی انتخابی مہم چلاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنی انتخابی مہم کو ہائپ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو ہنٹ دیا ویڈیوز کا جی، اور میں آپ سے جاننا یہی چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے میں جو 2-3 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص ہیں، سیاستدان ہیں، ان پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. کاشف صاحب، بات یوں ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے کہا نا 2-3 ویڈیوز، صرف ویڈیوز کا معاملہ نہیں ہے، تصاویر ہیں، پھر بیانات ہیں، جھوٹے بیانات منسوب کر دینا کسی سے. یہ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر ان میں بہت تیزی آ گئی ہے. تھا تو یہ پہلے بھی، انفیکٹ ہم 2014 اور اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات کس طرح سے چلائے جاتے ہیں، چلتے ہیں. تقریباً چہرے آج بھی وہی ہیں ان کے پھیلانے میں اور اس قسم کی جھوٹی خبروں کو اور پروپیگنڈا کو لوگوں میں راسخ کرنے کے لیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس طرح سے ایک جھوٹ پھیلایا گیا، لیکن وہ ایک کٹ آؤٹ کی صورت میں، ایک اسکرین شاٹ کی صورت میں کسی ایک نیوز چینل، ایک نجی نیوز چینل کے پلے ڈال دیا گیا کہ یہ فلاں نیوز چینل پر یہ بات چلی ہے. چلانے والوں نے اس کو نہیں دیکھا، اس کو شیئر کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ یہ فونٹ کون سا ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر جو بڑے نیوز چینلز ہیں انہوں نے اپنے فونٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں خبروں کے حوالے سے. ایسی خبروں کو شیئر کرنے والے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس نیوز چینل سے اس بات کو جوڑا جا رہا ہے یا جس شخص سے جوڑا جا رہا ہے اس نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے محمد زبیر کو جس طرح سے کہا گیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی تخلیق کے بارے میں، جبکہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آئی تھی. پھر دیکھیں مفتاح اسماعیل سے جوڑ کر آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے ایک جھوٹی بات کو پھیلایا گیا. مفتاح صاحب نے اس کی تردید کی سوشل میڈیا کے اوپر، خود کہا انہوں نے کوٹ کر کے کہ یہ مجھ سے منسوب ایک غلط بات ہے اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود پھیلانے والوں نے وہ خبر اور وہ بات شیئر کرنے والوں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. اچھا، اب اس سے بھی اگر میں آگے بڑھوں تو میاں جاوید لطیف کے اوپر 2017 میں ایک حملہ ہوا، لوگوں سے ایک خاص جتھے سے حملہ کروایا گیا جس میں ان کا سر پھٹ گیا اور جس طرح سے ان کے گھر پر بھی حملہ کروایا گیا. وہ ویڈیو کو جو 2017 کا واقعہ تھا اس کو آج کے دن میں جوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹرز سے جب انتخابی مہم میں جب آپ ووٹرز کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کا رد عمل ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی گزشتہ کچھ روز کے دوران جس کو بہت زیادہ پھیلایا گیا. مظفر گڑھ سے ہوتے ہیں وہ صاحب، کوئی سنا ہے کوئی 40 کے قریب تو ان کے اوپر مقدمات درج ہیں، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے خود بھی ویڈیو اس کو پوسٹ کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ فوٹیج کوئی 3:45 بجے کے قریب ریکارڈ کی گئی، لیکن دن کے 9 بجے جا کر وہ اپلوڈ ہوتی ہے ایک بیک گراؤنڈ سیڈ سے الاپ کے ساتھ، میوزک کے ساتھ.
یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اگر اس وقت آپ نے یہ معاملہ سہا بقول آپ کے، تو آپ نے اسی وقت کیوں نہیں سوشل میڈیا پر اس کو لے کر آئے. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ میرے گھر کے اوپر یہ اس طرح سے آئے ہیں اور ریڈ ہوئی ہے، جبکہ وہ ان کا گھر ہی نہیں تھا، وہ ایک کوئی دوسری کالونی تھی، وہ وہاں پر ایک دوسرا معاملہ تھا، لیکن اس کو خود سے منسوب کر کے اور جھوٹے تصفے بہا کر اس معاملے کو اس طرح سے اچھالا گیا. ایک معاملہ ہے سابق ایم این اے ہیں بلال ویک صاحب. 8 دسمبر کو وہ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے جس میں ان کی آنکھ پر کافی گہری چوٹ آئی اور ان کی آئی سرجری ہوئی. لیکن جب کوئی 26 دسمبر کے قریب ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آیا تو وہ اس دن کی ویڈیو اور تصاویر کو سوشل میڈیا پر لا کر یہ کہا گیا کہ یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت ایسا ہوا ہے، جبکہ بلال ویک صاحب کی اہلیہ کی سوشل میڈیا پوسٹ ریکارڈ پر موجود ہے اس دن کی جس دن حادثہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر کو اس طرح سے آئی سرجری کے لیے لے جایا گیا ہے اور یہ سب معاملات. اب دیکھیے کہ ایک شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اور اس کے اہل خانہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ پہلے ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں. لیکن بھائی جب ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور ہم چونکہ بتا رہے ہیں تو یہ سچ ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے کچھ معاملات بتائے ہیں اس کے اندر ایک خاص پیٹرن تو دکھائی دیتا ہے، ایک خاص وہ لنک بھی دکھائی دیتا ہے، پورا جال پھیلا ہوا ہے اس کو پھیلانے والوں اور اس کو شیئر کرنے والوں کا. اس کے اندر کچھ یوٹیوبرز ہیں، یہ جتنی میں نے خبریں گنوائی ہیں ان سب میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے 3-4 ناموں کا جو خود کو صحافی کہتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا ان کے ہاں صحافت کی کیا تعریف ہے اور صحافی کی تعریف کیا ہے، لیکن صحافی کا تو پہلا فرض ہوتا ہے خبر کی تصدیق کرنا، چاہے اس کو ڈیلے کر دے لیکن خبر کی مختلف ذرائع سے تصدیق کرے، پھر اس کے اوپر اس کو آگے بیان کرے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ صحافت سے آپ کا کیا لینا دینا ہے. تو یہ لوگ اچھا جب بہت زیادہ بیکلیش آتا ہے تو ایک پیٹرن خاص قسم کا ہے کہ جب کوئی کچھ ہزار ٹویٹس، کچھ ہزار شیئر ہو جاتے ہیں، ری ٹویٹس ہو جاتی ہیں تو یا پھر لاکھوں میں ویوز آ جاتے ہیں تو خاموشی سے بغیر معذرت اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ یہاں پر ہیں تو سائبر کرائم لاز آپ کے اوپر اپلائی ہوں گے اور پھر آپ پھڑے جائیں گے. تو پھر کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے کہ ڈیلیٹ کر دو، ہمارے حقوق جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے، اور ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ تب تک تو وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ کس کس کو نگیٹ کریں گے، کس کس کو بتاتے پھریں گے کہ یہ جھوٹ تھا. اس کے اسکرین شاٹس چل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. یہی اصل مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی خبر دی جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہن سازی کی جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ توجہ حاصل کی جائے، مقصد یہ ہے کہ ہمدردی کارڈ کھیلا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا جائے کہ ہم کتنے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں اور کیسے سہ رہے ہیں. تو یہ چند خبریں تھیں جو میرے دیکھنے میں آئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے آپ نے جتنی بھی خبریں گنوائی ان کا پیٹرن سیم ہے جی، مقصد سیم ہے. پیٹرن یہ ہے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ ایک خاص سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ووٹر سپورٹرز، ان کے کارکنان، ان کے امیدواروں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ہمدردی وکٹم ہوڈ پلے کر کے ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص وکٹم بلیمنگ کرتا ہے تو وہ درست نہیں کر رہا، بالکل، لیکن وکٹم بلیمنگ کے اوپر بات ہونا اپنے ایک اسپیشل کانٹیکسٹ کے اندر جی ہاں، وہ تو درست ہے. لیکن اس صورتحال کا آپ کیا کریں گے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ پہلی مرتبہ نہیں بولا جا رہا، یہ جھوٹ آخری مرتبہ نہیں بولا جا رہا. اس جھوٹ کا اپنا ایک پیٹرن ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2010 سے. جی ہاں، جی ہاں، لاتعداد مرتبہ. اور پروپیگنڈے کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو اتنی مرتبہ بولا جائے کہ لوگ اس پر یقین کرنے لگ جائیں. تو میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے میں جو سوشل میڈیا صارف ہیں، جو سوئنگ ووٹرز ہیں، جن کا جھکاؤ کسی خاص سیاسی جماعت کی طرف نہیں ہے، وہ جب ایسی جذباتی گفتگو دیکھیں گے تو کیا اثر پڑے گا ان پر، ان کے ووٹ کاسٹ کرنے کے اوپر؟
आई थिंक ये सोचने वाली बात है. ये सोचने वाली बात है, और साथ में ये भी देखने वाली बात है कि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, क्या उनकी कहीं पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से शिकायत दर्ज करवाई गई है? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हवा बनाने के लिए चल रहा है? इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चूंकि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो इस दौरान कुछ सियासी जमातें तो ग्राउंड में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर, लेकिन वो किस किस्म की मुहिम चला रहे हैं वो एक अलग कहानी है. इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तारिक चौधरी साहब. शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए. जी बहुत शुक्रिया, वेलकम. सर आपसे सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट पिछले एक हफ्ते में ख़ास तौर पर ऐसी वीडियो सरफेस हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जहां में तासुर ये दिया जा रहा है कि एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ बहुत जुल्म हो रहा है और वो इस वक्त इलेक्शन उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा, और इस झूठ के ज़रिए से हो ये रहा है, वो कर ये रहे हैं कि विक्टिमहुड प्ले करके लोगों के जज्बात को अपनी तरफ वो राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, और हम इससे कैसे निपट सकते हैं? देखिए, इस सूरत हाल का सामना हम 2018 में कर चुके हैं. इस सूरत हाल का सामना जावेद लतीफ़ साहब ने 2017-18 में किया. एहसन इकबाल साहब ने इस सूरत हाल का सामना किया. गोली चली, जब आपको याद होगा कि हल्फनामे पे कुछ अल्फाज तब्दील किए गए, तो उसके बाद जाहिद आमिर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके. नूशर रहमान वाला वाक़या आपके जेल में होगा. एहसन इकबाल साहब पर गोली चली. जावेद लतीफ़ साहब की वीडियो चूंकि दोबारा फिर आजकल आई हुई है, वो वीडियो पुरानी है, लेकिन उसको फिर इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि उनके हल्के में बताया जा रहा है, साबित ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का या वो तमाम जमातें, जब उनका लीडर वोट मांगने जाएगा तो उसके साथ क्या सलूक होगा. यानी इसको एक ट्रोलिंग को एक वेपन के तौर पर, एक लीथल वेपन के तौर पर लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से बाहर रखने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं है, कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है. किसी जज्बाती कारकुन ने कोई बैठे बैठे वीडियो बना ली हो, बना के डाल दी और उसका नतीजा मिला हो. ये हथियार जो है वो बुनियादी तौर पर 3-4 एलिमेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी और आज भी और आइंदा भी होगा. एक अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, ताकि उनको बुली किया जा सके, उनकी किसी जाती वजह की बुनियाद पर या उनके किसी माजी के किससे या किसी जाली चीज की बुनियाद पर. दूसरा, उन आला अदालती अहदेदारों पर जिनके बारे में तो खदशा होता है इनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला आने वाला है या आ सकता है जिसका नतीजा उनके लिए सियासी तौर पर ठीक नहीं होगा. एक सबसे बड़ा उनका विक्टिम वो है, वो सहाफ़ी, वो तजिया निगार जो उनके साथ इंक्लाइन नहीं है या वो समझते हैं कि ये हमारे मुखालफिन है, खास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ी. इस तरह कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक, अगरचे उसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है, एक धरना हो रहा है इस्लामाबाद में. वहां बताया गया कि एक खातून का गला एक फौजी, एक पुलिस अफसर जो है दबा रहा है. सबको मालूम है कि वो वर्दी जो है वो BSF की है, हमारे हमसाया मुल्क की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी वर्दी है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक पहलकार जो है फिरोज खातून का गला दबा रहा है, गोरी खातून का. ये सारी चीजें ऐसी हैं काशिफ साहब और अफरिया साहबा के जिनके नतीजे जो है बहुत तेजी से आते हैं और बहुत मनफी आते हैं. लिहाजा इसको बड़े खुल्लम खुला बेतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो हमारे स्टेट ऑपरेटर हैं, हमारे जो कानून हैं, इस तरह की ट्रोलिंग को रोकने के लिए, जो कि बहुत जहरीली हो चुकी है, या तो बहुत कमजोर है या बहुत जो है वो तवील है, उसको इंसाफ लेने के लिए या रेमेडी लेने के लिए, तो लिहाजा खुली छुट्टी मिली हुई है हर एक को कि वो उसको इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके उससे अपनी मनपसंद नतीजे हासिल करे. बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए. बहुत उम्दा गुफ्तगू की, और जो एक अहम तरीन सवाल जी सामने आता है इस कन्वर्सेशन को सुन के कि एक बढ़ेगा, तो इससे कैसे निपटा जाएगा. और 1 मंथ टाइम के अंदर तकरीबन इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हम अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस को, जो वोटर्स हैं, पोटेंशियल वोटर्स हैं, उन वोटर्स को हम कैसे महफूज रख सकते हैं इस प्रोपेगेंडे से? क्योंकि मुझे यूं दिखाई देता है कि आगे आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हमें देखने को मजीद मिलेगा, और फिर वही मामला है कि अगर FIA आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी
کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں میں اس بری طرح سے جکڑے ہوتے ہیں کہ پھر ہم تصدیق نہیں کرتے کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے، جو بیان آپ تک پہنچا ہے، جو معاملہ یا جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے کسی ایک معاملے سے جوڑ کر وہ درست ہے. میں آپ کی میں قطع کلامی یہاں پہ کرنا چاہوں گا، یا آپ کہنا چاہتی بات پوری بس کرنا ہے؟ یہ کہ جب ایف آئی اے کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی، چاہے وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ مسلسل جھوٹی خبریں ہی شیئر کر رہے ہوں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہو گئی، جس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں، یہ تو آپ بات کر رہی ہیں اس صورتحال پر کہ جس کے ذریعے سے ہماری جمہوریت انتخابی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ڈیمیج پہنچ چکا ہے آپ اس کو دیکھیے. جی مطلب وہ کیا ہے کہ آنکھیں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا والی بات، کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک رائے، یہ جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بنا دی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ انجینئرڈ ہیں. ہاں، وہ اور جو ہے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا، ہمیں یہ ہمیں، اور چاہے ملک بھر میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی آپ ہی کی پارٹی کی جانب سے جمع کروائی گئے ہوں. دیکھیے، میرے لیے کنسرنڈ بات یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ اپنی ایک کلٹ کے اندر وہ جھوٹ چل رہا ہے. جو آپ نے پارٹی سپورٹرز کی بات کی جن کا مختلف سیاسی وابستگیاں ہیں، وہ اپنے ووٹ کے ساتھ سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، لیکن وہ سوئنگ ووٹر، وہ نیا ووٹر، وہ نوجوان ووٹر جس پر یہ تاثر یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فکسڈ ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے جمہوریت کے لیے. دیکھیے، مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، بالکل اس سے نہ آپ انکار کر سکتی ہیں نہ میں انکار کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ آج بھی پوری دنیا میں پاکستان کی جمہوریت کو لے کر اور پاکستان کے اندر جو چیز لیجیٹیمیسی دے رہی ہے اس پوری گورننس کو پاکستان کی، وہ ووٹ ہی ہے، وہ الیکشن ہی ہے. بالکل بالکل. سیاست دان کو اگر لیجیٹیمیسی ملتی ہے پارلیمانی نظام کو، اور جس طرح سے آپ ملک چلا رہے ہیں، آئین کے تحت چلنے والوں کو، آئین کے انڈر اوتھ لینے والوں کو جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ووٹ دیتا ہے، ووٹر دیتا ہے. تو اگر آپ اس سسٹم کے خلاف ہی مسلسل کام کر رہے ہیں یا ایسے کسی خبر پہ اعتبار کر کے یہ یقین پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر کہ سادہ لوہی میں ہی صحیح، چلے میں سادہ لوہی کا لفظ استعمال کر دیتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سوشل میڈیا ایپ پر موجود ہیں، انفیکٹ پلیٹ فارم پر موجود ہیں، آپ کے پاس کسی دوست نے ویڈیو بھیج دی، کسی بڑے نے، اکثر ہوتا ہے ایسے واٹس ایپ پر اپنے ہی رشتہ دار کوئی ایسی خبر یا ویڈیو آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو کئی منٹ طویل ایک وائس نوٹ بھیج رہے ہوتے ہیں یا فون کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ تب کا تھا اور یہ اس طرح سے. آپ کس کو اتنی لمبی تفصیل دیں گے؟ تو بات وہی ہے کہ سادہ جو لوگ ہیں انہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال ہیومن مزری پر انسانی دل پسیجتا ہے. اور لیکن جو ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک اور بھی نقصان کر رہے ہیں، اور وہ ہے جو واقعی سسٹم کے کسی ظلم کا شکار ہو گئے، جو کلاس سسٹم میں کسی طرح سے رگے دیے گئے پچھڑے ہوئے طبقات ہیں. یہاں پر وہ ایتھنک مائنورٹیز ہوں، وہ ریلیجس مائنورٹیز ہوں، وہ جینڈر کے حوالے سے کسی کو آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں ان کی اسٹرگل کو اور ان کے مسائل کو آپ لوگ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک طبقہ تو وہ جھوٹ کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ تاثر الیکشنز کے ذریعے سے دیا جانا، الیکشن کے بارے میں دیا جانا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک پارٹی جیتے گی، ایک پارٹی جو ہے وہ ہار جائے گی، یا یہ الیکشن میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی ہے مستقل. سیاست میں تو ہار جیت مستقل ہے ہی نہیں. اگر ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک سیٹ قیمتی ہے،
اگلے 5 سال یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ کتنے مضبوط حکومت بنا کر, اگر کولیشن بنتی ہے تو کیسے کولیشن بن کے پورے پاکستان کو جب آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو اس میں ہار جیت سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کو ملی ہے, آپ پارلیمنٹ میں آ کے وہ فرض اپنا مکمل طور پہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے کہ جیت گئے اور ہار گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ بات ہے, میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کرکٹ میچ بنا دیا ہے. کرکٹ میچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو کاشف صاحب بہرحال وہاں پر بھی اپیل کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ہیومن ایرر بھی بہرحال ایک چیز آپ ہوتی ہے. ریویو کی بات کر رہے ہیں, ریویو بھی لیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر ووٹر اہم ہے, اسی طرح سے کیونکہ بات ہم نے شروع کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن کیمپین کی, تو میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گی, میری یہی گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر, کوئی بیان, کوئی معاملہ, کوئی ویڈیو آتا ہے تو اس کو ویریفائی ضرور کر لیں, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, گوگل سرچ میں چلے جائیں. گوگل سرچ انجن آپ کی بہت اچھی مدد کرتا ہے کہ پہلی دفعہ کس تاریخ کو, کہاں سے یا کس نے یہ چیز اپلوڈ کی تھی, تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حال کا واقعہ ہے یا یہ فلانے سن دے وچ ہویا سی. یہ بھی ایک اہم بات ہے. اور تھوڑا سا فونٹ پر غور کر لیں, تھوڑا سا اگر کسی نیوز چینل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا لوگو دیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جلدی سے شیئر کرنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیں اور دیکھیں اور پھر آگے بڑھیں. اور اگر آپ یہ مستقل بنیادوں پر نہیں کر سکتے, کم از کم اس مہینے ڈیڑھ کے لیے ضرور کریں. جب تک الیکشنز ہونے والے ہیں, الیکشن ہو نہیں جاتے تو اپنے آپ کو اور جو بھی آپ کی آڈینس ہے یا جن لوگوں کی آپ آڈینس ہے ان کو فیک نیوز پروپیگنڈے سے بچانے کی, محتاط رہنے کی ہدایت کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹاپک تو بہت اہم ہے, بہت ساری گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے, لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ ایسے ہی موضوعات پر اگلے پروگرامز میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.